صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے، جیسے امپاسبل ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں صحابہ کرام کو منافقین کے لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے اور مسلم شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7035 ہے، اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ خود جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منافق فرمایا۔ حالانکہ یہاں اصحابی کا جو لفظ آیا ہے تو یہاں بمعنی اصطلاحی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جو صحابہ تھے وہ منافق تھے۔ جو صحابی ہیں وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی کہتے اس کو ہیں کہ جس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، اور منافق کہتے اس کو ہیں کہ ایمان جس کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو، زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن ویسے قرآن کریم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، رب تعالیٰ، دین اسلام اس کو بالکل سچا نہ جانے، تو صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن مرزا صاحب ہیں کہ وہ روافض کے طرز پر اور ان کے اشاروں پر اور ان کی ڈگر پر چلتے ہوئے صحابہ کرام کو منافق کہتے ہیں اور منافقوں والی آیتیں صحابہ کرام پہ فٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اصحابی میں، اس حدیث میں وہ لوگ مراد ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے، وہ لوگ مراد ہیں۔ آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ بھئی میرے پاس آنے جانے والے لوگوں میں جو ہے وہ 12 لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ تو یہاں صحابی بمعنی اصطلاحی نہیں بلکہ یہاں لغوی معنی مراد ہے۔ اور دیکھیں اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ اب مرزا جی کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں کہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور لیکن ساتھ والی حدیث میں جو اسی معنی کی وضاحت ہوتی ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اگلی حدیث میں آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا 7036 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہی، اس میں فرمایا ان فی امتی، میری امت میں شامل لوگوں کے اندر جو ہے 12 لوگ منافق ہیں۔ اب یہاں پر صحابی کا لفظ نہیں ہے تو یہاں وہاں پر صحبت سے مراد لغوی معنی ہے، یہاں پر فی امتی اور میری امت میں، میرے امتی کہلانے والوں میں 12 لوگ منافق ہیں۔ تو دیکھیں امت 2 طرح کی ہے، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت اجابت وہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلام قبول کر لیا، امت دعوت وہ جنہوں نے قبول نہیں کیا، منافقین نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو لہذا یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ لیکن مرزا جی یہ فی امتی والا اگلی حدیث کے اندر جو واقعی اس حدیث کی تشریح ہے وہ اس لفظ کو چھوڑ گئے اور پہلی حدیث کو لے لیا تاکہ روافض خوش ہو جائیں، تاکہ شیعہ خوش ہو جائیں کہ دیکھو جی اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہمارے حق میں مواد موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں شیعوں اور رافضیوں کی وکالت نہ کریں، خدا را اگر آپ نے حدیث کسی سے پڑھی ہوتی کہ سنی عالم سے، آپ کو حدیث کا معنی پتہ ہوتا، آپ کبھی مدرسے میں گئی نہیں، کسی سے حدیث پڑھی نہیں، تو پھر آپ کو معنی کا کیا پتہ ہوگا۔ حالانکہ یہی صحیح مسلم جو آپ اپنے سامنے رکھ کے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے استاد کی زبیر علی زئی کی اپنا کہہ لیں کہ دارالسلام والوں نے تحقیقات شائع کی ہوئی ہے نا جی، تو صحیح مسلم میں اگرچہ زبیر علی زئی کی تحقیقات نہیں ہیں لیکن دارالسلام والوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں حاشیے کے اندر کہا گیا، 2 نمبر حاشیہ اسی صحیح مسلم کے اندر جس کو آپ نے اپنے میز پر سامنے رکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا فی اصحابی مانا الذین ینسبون الی صحبتی کما قال فی روایت الثانیہ فی امتی، کہ یہاں صحابی سے مراد وہ جو اصطلاحی معنی صحابی کا ہے وہ مراد نہیں بلکہ یہاں پر وہ لوگ ہیں مراد جو اپنے آپ کو حضور نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ کہتے تھے، تو لہذا صحابی کبھی منافق نہیں ہو سکتا، منافق صحابی نہیں ہو سکتا۔ مرزا جی اب دیکھیں حاشیہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس حاشیے کو بھی چھوڑ گئے، اگلی حدیث میں جو وضاحت ہے اس کو بھی چھوڑ گئے، اور دعویٰ ہے تحقیق کا، پتہ نہیں اس کو تحقیق کون کہے گا۔